بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور بشر خوشخبری سنا دیجئے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے ہیں، واو اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک یا اچھے، انا بے شک لا واسطے یا لیے ہم ان کے جناتن باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی یا جاری ہیں، من سے تحتی نیچے ہا ان کے انہارو نہریں، کلما جب کبھی یا جب بھی رزقو وہ دیے جائیں گے، من سے ہا اس، من کوئی، یہاں پہ من کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی، ثمراتن پھل، رزقن کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ہذا یہ ہے، الذی وہی جو، رزق دیے گئے تھے، نا ہم، من سے قبلو پہلے، واو اور اتو دیے گے، بھی ساتھ ہی اس کے متشابہن ملتا جلتا، واو اور لا لیے یا واسطے، ہم ان کے، فی میں ہا اس جنت، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرتن پاکیزہ، واو اور ہم وہ، فی میں ہا اس، فیہا اس میں، اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی آپ ایمان والوں اور ان کو جنہوں نے نیک عمل کیے بشارت سنا دیجئے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، انہیں وہاں جنت میں جب پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی پیاری خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے ایمان والوں کو اور عمل والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر جنت کا ایک نقشہ بھی کھینچ رہے ہیں کہ جب وہاں بیٹھے ہوں گے تو کیا کنڈیشن ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں جانے والا بنائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے جو ایمان لائے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ ایمان کے لیے بہت زیادہ جو ہے استقامت بھی ضروری ہے، ایمان کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے یقین، یعنی یقین ہونا۔ جس طرح ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارے بچوں نے اسکول جانا ہے، ہم نے ان کے کپڑے پریس کرنے ہیں، ہم نے ناشتے میں کیا بنانا ہے، دوپہر کے کھانے میں کیا ہوگا، ہمارے جب ایگزام ہمارے بچوں کے آ جائیں، ہمارا کوئی کہیں ہم نے پروگرام ہے، کہیں جانا ہے، ایون کہ کتنی دور عید ہے، ہم اس کے لیے بھی ہمارا یقین ہے کہ وہ عید آئے گی، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم اس وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو آمنو ایمان لائے، یقین رکھا انہوں نے، ہر چیز میں بھروسہ، یقین، توکل صرف اللہ کی ذات پر۔ پھر اس کے بعد کیا؟ عمل الصالحات، پورے کا پورا دین اس عمل الصالحات کے اندر آ گیا، کیونکہ اللہ پاک نے جب آمنو اور عمل الصالحات دو الفاظ کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کے لیے جنت ہوگی، اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، تو یہ اتنے معمولی لفظ تو نہیں ہوں گے جس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آمنو ہم ایمان لائے، نہیں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور ہم عمل الصالحات سے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا تو بس اب جنت ہمارے لیے ہوگی۔ نہیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ عمل الصالحات کے اندر ہر نیک کام ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا بھی نیکی ہے، گناہوں سے بچنا، ہر برائی سے، ہر وہ چیز جو حرام ہے، ہر وہ چیز جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور صاف حکم دے دیا اس سے بچنے کا، اس سے بچنا بھی عمل الصالحات ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی عمل الصالحات ہے۔ تو گویا کہ جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور ہماری زندگی میں ہر وہ کام جو نیک ہے، ہر وہ کام جو اچھا ہے، ہر وہ کام جو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے،
وہ کریں گے، اور ہر وہ کام جو مکروہ ہے، حرام ہے، اس سے بچیں گے تو عامل الصالحات ہو جائیں گے، ہمارے اعمال نیک ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پاک نے وعدہ کر لیا ایک خوبصورت سی پیاری سی جنت کا۔ جنت سے مراد باغات بھی ہیں، اور جنت بھی ہم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی جنت ہوگی، کیونکہ باغ ایک بہت خوبصورت سا ورڈ ہے، بڑا پیارا منظر ہوتا ہے۔ اگر ہم کبھی کسی خوبصورت سے درختوں والے اور پھلوں والے باغ میں چلے جائیں تو وہاں بندے کا دل ہی نہیں چاہتا وہاں سے اٹھنے کا، گرینری، پھول اور اس طرح ہو، یہ زیادہ تر جو نیٹ وغیرہ پہ نظر آتے ہیں اس طرح کے منظر، تو کیسے ہوں گے؟ بہت خوبصورت باغات ہوں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اچھا دیکھیں کہیں ادھر کاغان ناران یا اس طرح کہیں مری وغیرہ چلے جائیں، یا خاص طور پہ کاغان ناران کی سائڈ پہ، سوات سائڈ پہ، تو راستے میں جو آبشاریں ہوتی ہیں، نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، تو کتنی خوبصورت اور پیاری لگتی ہیں، لیکن وہ تو پہاڑوں سے اور جنگل میں اور اس طرح کی جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ ہوں کسی پیارے سے خوبصورت سے باغ ہو، اس کے پاس سے نہریں جا رہی ہوں، نیچے جا رہی ہوں، وہ بالکل اس طرح کا منظر ہوگا کہ نیچے تحتی نیچے، اب نیچے کا اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے جنت دیکھیں گے تبھی زیادہ کلیئر ہوگا، لیکن بہرحال یہ کہ نیچے کا مطلب یہی ہے کہ ان باغات کے نیچے ہوں گی، یعنی نیچے پانی چل رہا ہوگا، اس کے اوپر شیشے ٹائپ کوئی چیز ہوگی جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوں گے، اور ہم بالکل ایسے لگے گا کہ اس پانی کے اندر ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آج کل شیشوں وغیرہ سے اس طرح ہوتا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ اس طرح کا وہ تھا کہ تخت تھا کہ جو باعث سے گزرنے کی جگہ تھی وہ اس طرح کا شیشہ تھا اس کے اوپر، اور انہیں لگا کہ اس عورت کو لگا کہ یہ جو ہے پانی ہے، اور اس نے اپنی شلوار اوپر کرنے لگی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی شیشہ تھا، اس دور کے اندر یہ بن گیا تھا۔ یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے۔ تو اس دور میں یہ تھا، تو یہ اللہ پاک کی جنت جو ہے اس میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ پاک نیچے نہر ہو اور اس کے اوپر پیارے سے باغات ہوں، اور اس پیارے سے منظر کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے ہو۔ پھر اللہ پاک ایک وہاں کی ایک جو ہے نا ایک بہت پیاری مجلس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں مجلس سے کتنی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی مجلس بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اپنے بیٹھے ہوتے ہیں بہن بھائی ماں باپ، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت مجلس ہوتی ہے، کبھی دین کی مجلس ہوتی ہے، کبھی دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، ساری بڑی پیاری پیاری مختلف ہوتی ہیں، مختلف قسم کی۔ اب یہاں پر ایک ایسی مجلس لگی ہوگی کہ وہاں پر ان کو پھل پیش کیا جائے گا، مختلف پھل رزق کے طور پہ، یعنی کھانے کے لیے ان کو دیے جائیں گے۔ اچھا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ رزق ہم سمجھتے ہیں کہ رزق ہم کہتے ہیں رزق ضائع نہ کرو، ہم لوگ جو رزق جو ہے لفظ سے استعمال کرتے ہیں وہ ہم لوگ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، روٹی اور مرغی گوشت وغیرہ کھانے کی جو چیزیں سبزیاں، اس سب کے لیے ہم رزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ رزق جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیا گیا، یعنی جو کچھ بھی اللہ پاک نے دیا ہے، عطا بخشش جو اللہ کی ہے نا اس کو رزق کہتے ہیں۔ یعنی کہ علم بھی اللہ کا طرف سے ایک رزق ہے، والدین رزق ہیں، اچھے اخلاق رزق ہیں، عمل رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال دولت رزق ہے، کھانا پینا رزق ہے، ہر چیز جو ہے نا جو چیز ہماری بخشش ہے اللہ کی عطا ہے، ہماری پر نوازش ہے، وہ رزق ہے۔ تو یعنی کہ ان کو جب کھانے کے لیے رزق کے طور پر، یعنی ابھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پھل جو ہے کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا، تو وہ یہ کہیں گے جب وہ دیکھیں گے اس کا کلر، یعنی جب پیش کیا جائے گا، جو ان کو فرشتے آ کے پیش کریں گے، مطلب آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے خوبصورت اور پیاری پیاری نوجوان ہوں گے جو ان کے غلاموں کی شکل میں ہوں گے، اور ان کو دن رات جو ان کی خدمت میں مامور ہوں گے، تو وہ آ کے جب پیش کریں گے تو جو ہی دیکھیں گے کھانے سے پہلے کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ اچھا اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے اس کی شکل جو ہے نا شیپ ہوگی، وہ جیسے دنیا کے آم ہے، انار ہیں، انگور ہیں، جو بھی ہیں انہی جیسی شیپ ہوگی، کلر اور شیپ ان سے ملتی جلتی ہوگی، تو اس لیے وہ دیکھ کے کیا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، مطلب یہ تو دنیا والا ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ جنت میں کچھ نیا ہوگا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا۔ ایک بات یہ ہے جب ان کو پہلی مرتبہ پھل پیش کیا جائے گا، تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو جب ایک مرتبہ ایک پھل حالانکہ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے علم میں ہے بھی الحمدللہ کہ جو جنت کے پھل ہوں گے نا شکل میں بے شک دنیا کے پھلوں سے ملتے ہوں گے، لیکن ڈیفرنٹ ذائقہ، ڈیفرنٹ کلر، ہر چیز اتنا وہ ان کا ٹیسٹ بالکل یعنی کہ تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اب دنیا کے پھل بھی جس کو جو پھل پسند ہے وہ اس پھل کو سامنے رکھے کہ کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا پسندیدہ ہوتا ہے، کتنا بندہ شوق سے کھاتا ہے اگر جو چیز جو پھل جس کو پسند ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ان کو جو دیا جائے گا بہت مختلف، بہت کئی گنا زیادہ ذائقے دار ہوگا، تو کھانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا یہ تو بہت مختلف ہے، یہ تو وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کا تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ان کو ایک قسم کے پھل دیے جائیں گے اور کچھ وقت کے بعد ان کو دوبارہ پھل پیش کیا جائے گا تو وہ اس کی شکل اس پہلے والے پھل سے ملتی جلتی ہوگی، تو دیکھ کے وہ کہیں گے اچھا یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، جو پہلے دیا تھا وہی دیا، کچھ نیا نہیں لایا، جیسے انسانی فطرت ہے نا کہ نیا چاہتا ہے انسان۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اتو بھی متشابہہ، وہ
ان کو وہی نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، پھر کھائیں گے تو حیران ہو جائیں گے یہ تو بالکل مختلف ہے، یہ تو بہت مزے کا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہم سب انسانوں کو، سب مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ کفار کو بھی ہدایت دے کے اپنے راستے پہ، جو غلط راستے پہ ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے کے یہ جنت کے پھل کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ پھل نصیب فرمائے۔ پھر فرمائے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں جو ہے بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ۔ اب یہ کہ مطہرہ پاکیزہ سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں جو ہمارے لوازمات ہیں نا، ہمارے ساتھ مینسز ہو گئے اور جیسی بھی بہت ساری پرابلمز ہیں خواتین کے ساتھ، یہ ساری وہاں پر نہیں ہوگی، کوئی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی ناپاکی، مطہرہ پاکیزہ، یعنی کہ خود پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کر ہی ایسا پاکیزہ دیں گے، خوبصورت اور پیاری۔ یعنی کہ دنیا میں اگر ہم نے یعنی اپنی جسمانی بھی اور روحانی پاکیزگی کا بھی خیال رکھا تو یہ سعادت ہمیں ملے گی۔ یہ بہت صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ دنیا میں ہم پاکیزہ رہیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں وہ پاکیزگی عطا کریں گے نا۔ تو وہاں پر کیا ہوگا، لہم ان کے لیے، یعنی مردوں کے لیے، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہی بیویاں اگر ان کی پسندیدہ ہیں تو ان کی پاکیزہ بیویاں بن کے ان کو پیش ہوں گی، نہیں تو حوریں ملیں گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا عورتوں کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں بھی، یہ میں اس پہ دوبارہ بھی انشاءاللہ سرچ کر کے کروں گی، لیکن یہ کہ عورتوں کے لیے اللہ پاک نے جیسے ایک مزاج ہی ایسا رکھا ہوا کہ پسند ہی نہیں کرتی جو پاک باز عورتیں ہوتی ہیں کہ کسی اور مرد کا ان کا نام لگے، اسی لیے اس طرح مؤنث کا کوئی صیغہ نہیں ملتا کہ ان کے لیے وہاں پہ اس طرح کے مرد ہوں گے یا کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے مردوں کو ہی اللہ پاک بہت ہی اچھے خوبصورت کر کے، اور اگر کوئی دنیا میں جھگڑے لڑائیاں ہیں بھی اور جو نہیں پسند کرتے ان کے لیے تو وہاں پہ نئے جوڑے ہوں گے، لیکن جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اچھا وقت گزارتے ہیں، جنت میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی نصیب فرمائے گا۔ لیکن وہاں بھی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور ایک دوسرے پہ روب داب اور یہ ساری چیزیں جو دنیا کے حصے ہیں یہ وہاں نہیں ہوں گے، وہاں مٹھاس ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی بس۔ تو اس وجہ سے انہی لوگوں کے ساتھ راحت اور آرام دیں گے انشاءاللہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اور اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو جنتی ہے نا، جنت میں جانے کے بعد اللہ نہ کرے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، پھر وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں اپنے جب جا چکیں گے نا اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، یہ شروع میں، اس کے بعد ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔